جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے بیٹے ارکان اسلام میں سے حج۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کا ٹاپک کمپلیٹ کیا۔ آج ہم 5واں رکن حج پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایکسرسائز کا لانگ ہے، اور آپ دیکھیں گے تو ایکسرسائز میں جو یہ والا لانگ ہے یہ آیا ہوا ہے بیٹے کہ حج کا فلسفہ کیا ہے اور حج کے اجتماعی اور انفرادی فائدے کیا ہیں۔ تو یہ کویشچن آپ کو یوں آئے گا، مگر اس میں بیٹے پورا ٹاپک شامل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، جب آپ کو یہ لانگ کویشچن آ جائے تو آپ نے ہمیشہ کی طرح بیٹے سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ حج کا مفہوم۔ جی بیٹے، حج کا مفہوم آپ سب سے پہلے لکھیں گے کہ حج کہتے کس کو ہیں۔ تو آپ بیٹے اس کا مفہوم لکھیں گے کہ حج عربی زبان کا لفظ ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ بیٹے جب آپ یہ لغوی معنی اس کا لکھ لیں گے تو پھر آپ لکھیں گے کہ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر سال میں کیا بات ہے بیٹے مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جس میں مسلمان خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور مخصوص ارکان بجا لاتا ہے۔ یہ بیٹے آپ کا ایک مکمل تعارف یا حج کا مفہوم ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت اور ساتھ کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے جی صاحب استطاعت کون؟ صاحب استطاعت کون ہے جس پر حج فرض ہے؟ تو بیٹے اس کا بڑا سادہ سا آنسر ہے، وہ شخص جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت، یعنی ایسا شخص جس کے پاس
حج پر جانے، وہاں رہنے، واپس آنے اور اس کے گھر کے تمام افراد اتنے دن جتنے دن وہ شخص حج کے سفر پر رہا، واپس آنے اور اس کے گھر کے تمام افراد اتنے دن جتنے دن وہ شخص حج کے سفر پر رہا، اخراجات بآسانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ایسے شخص کو صاحب استطاعت کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے 2 اضافی ہیڈنگز پہلے لکھنی ہیں، حج کا مفہوم اور اس کے بعد پھر صاحب استطاعت کون۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے حج والے ٹاپک میں بک پر، اور بک کی پہلی لائن جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں آپ بیٹا لکھیں گے قرآنی حکم، قرآنی حکم۔ جی بیٹا، حج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فرض قرار دیا اور فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بیٹے اونچا بولیے، ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگ۔ یعنی سمپل از دیٹ، اللہ نے حج فرض کر دیا ہے ہر اس بندے پر جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو پھر اللہ بے نیاز ہے، اس کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آگے بیٹا ترجمہ ختم ہو جانے کے بعد جہاں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے گناہوں کی بخشش، گناہوں کی بخشش۔ بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ترجمہ بولیے بیٹے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج گناہ سے باز رہتا ہے، فسق و فجور کہتے ہیں بیٹے لڑائی جھگڑا گناہ، اس سے باز رہتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہاں لکھیں بیٹے حج نہ کرنے کی سزا، حج نہ کرنے کی سزا۔ پھر بیٹے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو صاحب استطاعت تھا اور اس نے حج نہ کیا تو وہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا۔ ہاں اگر کسی ظالم حکمران نے اس کو روک رکھا ہے، یعنی صاحب استطاعت بھی تھا مگر وہ ایسے ملک میں رہتا تھا کہ جہاں کا حاکم بڑا ظالم تھا اور وہ اس کو حج پہ جانے نہیں دیتا تھا، تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ یا ایک بندہ بیمار ہو گیا، صاحب استطاعت بھی تھا، پیسے بھی تھے مگر بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ اس کی جان کو خطرہ تھا کہ وہ جائے گا تو وہاں مر سکتا ہے، تو ایسا بندہ حج پر مطلب نہ جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی صاحب استطاعت ہے وہ اگر حج پر نہیں جاتا تو وہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ پھر بیٹے یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، آگے ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے جامعیت۔ یہ جامعیت کا لفظ آپ نے بیٹے پہلے بھی پچھلے چیپٹر میں بھی کئی دفعہ پڑھا ہے۔ جامعیت کا کیا معنی ہوتا ہے بیٹے؟ جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا، کہتے ہیں مکمل کر دینا۔ کہتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ساری عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔
بولیے کیا کر دیا بیٹا؟ جمع کر دیا۔ مثلا اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے۔ روزہ کیسے؟ روزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا، باز آنا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ حج کے اندر بندہ مصیبتیں، مشکلات برداشت کرتا ہے، پھر بیٹے وہ اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے، فسق و فجور سے، گالم گلوچ سے، ہر چیز سے باز رکھتا ہے، لہذا اس کے اندر روزہ بھی پایا جاتا ہے۔ پھر سامان سفر جب تیار کرتا ہے تو وہ جہاد کی کیفیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جب مال خرچ کرتا ہے تو بولیے کون سی؟ زکوٰۃ کی۔ تو پھر کلمہ شہادت تو پڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو پانچوں عبادتیں بیٹے اس عبادت کے اندر جمع ہیں۔ یہی وجہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے نا بیٹے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھا ہوا ہے، مل گیا بیٹے؟ یہ لکھا ہوا ہے نا تیسری لائن، یا ہیڈنگ لکھے حج ایک جہاد، حج ایک جہاد۔ پھر بیٹے اگلی حج ایک جہاد، جیسے میں نے بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، یعنی جو بندہ حج کر لیتا ہے اس کو جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی کیا ہے؟ ایک جہاد ہے۔ تو الغرض نماز بھی اسی میں، روزہ بھی اسی میں، زکوٰۃ بھی اسی میں، جہاد بھی اسی، ساری عبادتیں اس ایک عبادت کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد بیٹے آگے لکھا ہوا ہے زائرین خانہ کعبہ کی کیفیات، یعنی وہ بندہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب وہ حج کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیات کیا کیا ہوتی ہیں؟ بیٹے بڑی مزیدار باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو بیٹے پہلی جہاں یہ کیفیات کی ہیڈنگ لکھی ہے اس کے بعد پہلی لائن میں آپ ہیڈنگ لکھیں گے سفر آخرت کی یاد۔ بیٹے جب وہ احرام پہنتا ہے تو اس کے کپڑے وائٹ ہوتے ہیں، بولے ان سلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی اس کا کفن کس کلر کا ہوتا ہے؟ وائٹ کلر کا، اور وہ بھی ان سلا ہوتا ہے۔ کہتا ہے جب وہ 2 چادریں پہن لیتا ہے نا احرام کی تو اس کو فوری طور پر اپنی آخرت کا سفر یاد آ جاتا ہے، اس کی کیفیت دل کی بدل جاتی ہے کہ یار آج تو میں زندہ ہوں اور اس سفر پر ہوں، ایک دن میں نے مر جانا ہے، اور جب میں مروں گا تو تب بھی یہی کپڑے میرے اوپر ہوں گے، اسی طرح کے کپڑے میرے اوپر ہوں گے، اور میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں گا۔ تو اسے آخرت کی یاد آتی ہے۔ صاف ظاہر ہے جب آخرت کی یاد آتی ہے بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ میرے اعمال، میرے معاملات وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں جانے، تو اس کی کیفیت دل کی یہ ہوتی ہے۔ پھر بیٹے اگلے پیراگراف پر آئیں اور وہاں ہیڈنگ لکھیں گے میدان عرفات میں کیفیت، میدان عرفات میں کیفیت۔ پھر بیٹے حج کے دوران میدان عرفات میں خطاب سننا، خطبہ سننا، یہ حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر آپ اس رکن کو ادا نہیں کرتے تو آپ کا حج نہیں ہوتا۔ تو بیٹے کہتا ہے جب وہ میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو آقا علیہ السلام کا خطاب یاد آتا ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس میدان عرفات میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور آپ نے کیا وہاں پر ویسے تو بے شمار آرٹیکل بیان کیے، لیکن ایک مین پوائنٹ آقا علیہ السلام نے وہاں پر کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو کہتا ہے جب وہ خطاب سنتا ہے تو وہ پکا ارادہ بناتا ہے کہ اب میں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا ہے، یہ اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بیٹے اسی میں جہاں لکھا ہوا ہے نا قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم کی بے نظیر قربانیاں، دیکھیں یا نظر آیا بیٹے آپ کو لکھا، یا ہیڈنگ لکھیں گے قربانی کرتے وقت کیفیت، قربانی کرتے وقت کیفیت۔ پھر بیٹے اس کی کیفیت قربانی کرتے وقت وہ بڑی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، وہ تو اللہ نے محفوظ رکھا نا، لیکن حضرت ابراہیم بھی راضی ہو گئے اور حضرت اسماعیل بھی راضی ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ کہتا ہے اس کو وہ قربانی یاد آتی، اور جب وہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے بکرے پر، جانور پر وہ قربانی کرتا ہے، تو اس وقت وہ
اب اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو مال ہے، مجھے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو میں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وقت اس کی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اس کی کیفیت ہوتی کیا؟ اونچا بولیے بیٹا، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار۔ پھر بیٹے یہاں لکھیں گے جمرات میں کنکریاں مارتے وقت کیفیت، کنکریاں مارتے وقت کیفیت۔ پھر بیٹے آپ کو یاد ہوگا، آپ نے دیکھا ہوا ہے اپنا خود کو نہیں، اس کو شیطان کو دیکھا ہوا وہاں پر بنے ہوئے میرا، تو ہم وہاں اس کو جمرات بولتے ہیں۔ یہ بھی حج کا رکن ہے کہ وہاں علامتی شیطان بنے ہوئے ہیں، ان کو جا کر کیا مارے جاتے ہیں؟ پتھر مارے۔ اب وہ جب پتھر مار رہا ہوتا ہے تو دل میں اس کے ہوتا ہے کہ یہی ہے میرا دشمن جو مجھے پڑھنے نہیں دیتا، یہی ہے میرا دشمن جو مجھے نماز سے دور رکھتا ہے، جو مجھے بے حیائی کے قریب رکھتا ہے، جو ساری ساری رات ٹک ٹاک بنواتا ہے، جو ساری ساری رات یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ اس وقت اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی۔ بعض لوگ تو گلی میں ہی کھڑے ہو کے بنا رہے ہوتے ہیں دروازے کے سامنے۔ تو یہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں شہری کی بات کر رہا ہوں تو میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم یہاں یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بیٹا وہ ہوتا کیا ہے، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کاکا پارٹی، کہ اس وقت وہ غصے سے مارتا ہے کہ بس اب میں نے جب واپس جانا ہے نا تو واپس جا کے میں نے 2 نمبری نہیں کر، لیکن قربان جاؤں حاجی صاحب جب واپس آتے ہیں نا تو آتے ساتھ ہی آب زمزم میں ہی پانی ملا کے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی ملاوٹ وہ یہ کرتے ہیں، اور کھجوریں اگر تھوڑ جائیں کم ہو جائیں تو چمن آئس کریم والوں کے سامنے جو 3-4 دکانیں ہیں وہاں سے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے لا کے تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ وہاں کی ہے۔ تو یہ حاجیوں کی 2 نمبریاں ہیں جو لیکن یہ تو خیر آزرائے مذہب بات آ گئی، لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ جب اس کی کیفیت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ بس اب میں نے جا کے اس کے راستے پر نہیں چلنا۔ پھر بیٹے آگے جہاں لکھا ہوا صفا مروہ، تو یہاں لکھیں صفا مروہ پر کیفیت، یہ سیکنڈ لاسٹ لائن، صفا مروہ پر کیفیت۔ پھر بیٹے صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، تو یاد رکھ لیں وہ جو دوڑتا ہے وہ نیک بندوں کی سنت ادا کرتا ہے۔ بولو کس کی سنت ادا کرتا ہے؟ اور نیک بندے حضرت ہاجرہ نبی تو نہیں تھی نا، کیا تھیں؟ ولی تھیں۔ کیا تھیں؟ اللہ کی ولیہ تھیں، نیک تھیں۔ تو نیک بندوں کے راستے پر چلنا اور ان کی سنت ادا کرنا، تو وہ وہاں پر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں احکامات پر عمل کروں گا، میں نیک لوگوں کی راہ پر چلوں گا، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں گا۔ جب وہ دوڑتا ہے تو بیسیکلی یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کا ویٹ وہاں پر لوس کیا جاتا ہے اور آپ کا ویٹ کم کیا جاتا ہے، نہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز کروا کے اس کے ذریعے اس کے روحانی اثرات ہیں جو آپ کو منتقل کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے وہاں پر اللہم استعملنی بسنت نبیک وتوفنی علی ملتہ وعائذنی من مضلات النفس۔ ترجمہ بولو بیٹے کیا کون سی دعا کرتا ہے وہ؟ اے اللہ مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے، اور نفسانی گناہوں سے مجھے محفوظ کر۔ یہ جو لغزش لفظ لکھا ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گناہ۔ آخری بیٹے بات آ رہی ہے اور وہ ہیں اس کے اجتماعی اور انفرادی فوائد، وہ کیا ہیں؟ تو بیٹے ہم اس کے فوائد کو بھی جان لیتے ہیں، کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 بیٹے پہلی لائن پر آپ لکھیں گے قربت الہی، قربت الہی۔ پہلا فائدہ بیٹے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب حج کر کے آتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بیٹے صرف حاجی کو تو ثواب دیتا ہی ہے اللہ، وہ بندہ جو حج پہ خود نہیں جا سکا، کیا حج پہ خود نہیں جا سکا، کوئی شخص حج پہ جا رہا تھا محلے میں رشتہ داروں میں، تو کسی بندے نے جا کے اس کی سامان کی تیاری کروا دی، پیکنگ کروا دی، وہ حج پہ چلا گیا، اس کو سی آف کرایا، اس کے آنے تک پیچھے جو ٹائم تھا اس کے گھر والوں کو پوچھتا رہا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، حال چال پوچھتا رہا،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھی مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ حج. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی حج کر کے واپس آ جائے تو اس سے دعا کروایا کرو, اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اب تو حاجیوں کا وہ مقام و مرتبہ نہیں رہا سوسائٹی میں, چونکہ مادیت بہت زیادہ آ گئی, برائی بہت زیادہ آ گئی, گناہ, اور ہم سارے دولت کے پیچھے کملے ہو گئے, پاگل ہو گئے. اس وقت روحانی قدریں موجود تھیں, آج سے 20 سال پہلے تک بھی بڑی روحانی قدریں موجود تھیں. اب یہ قدریں ختم ہو گئی ہیں. مجھے یاد ہے میرے ابو جب پہلی مرتبہ گئے عمرہ پر تو پورا گاؤں ابو کو سی آف کرنے گیا. جب واپس آئے پورے گاؤں نے ان کو ریسیو کیا. رفتہ 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 مطلب ابھی بھی کل آ رہے ہیں واپس, اب 10ویں مرتبہ گئے تھے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ رشتہ دار اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں جاتے, اور جاتے جائیں بھی کیسے, ایئرپورٹ پر بھی نہیں جانے دیتے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی آگے ایک ہی بندہ جا. تو وہ مطلب ریسٹرکشنز, ماحول, چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئیں, اور یہ روحانی قدریں اور وہ چیزیں, شوق اور ذوق, یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب بڑی چیزیں نارملائز ہو گئی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کو پتہ چلے کوئی عمرہ کر کے آیا ہے, کوئی حج کر کے آیا ہے, تو آپ لوگ اپنی زندگی کا معمول بنائیں, اس سے دعا کروائیں, اس سے ملنے جائیں, اس کی خدمت کریں. اس سے بھی اللہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. تو وہ جو بندہ گیا ہوا ہے وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر بیٹے نمبر 2 لکھیں گے ملت اسلامیہ کی شان و شوکت. ملت اسلامیہ کی شان و شوکت. بیٹے وہ بندہ جب حج کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے 40 50 60 لاکھ بندہ ہوتا ہے, ایک ہی یونیفارم, ایک ہی ڈسپلن, ایک ہی وقت میں سارے, تو وہ اللہ کی فوج لگتے ہیں. اور وہ جو پورا منظر ہوتا ہے, اس منظر سے عالم کفر پر ایک بڑا زبردست میسج جاتا ہے مسلمانوں کا کہ ظالموں سانو نہ چھیڑنا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ لوگوں کا تیا پانچا کر دیں گے, ٹک ٹک بنا دیں گے. اس کے بعد بیٹے آخری ہے, وہاں آپ لکھیں گے معاشی نفع. صاف ظاہر ہے مالی طور پر بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ ممالک جن سے لوگ حج پر جاتے ہیں ان کی حکومتوں کو فائدہ ہوتا ہے. چمڑا ہے, قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں, چیزوں کی خریداری ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, نئی پروڈکٹس بنتی ہیں. تو بیٹا لاکھوں لوگوں کا سامان سفر جو تیار ہوتا ہے اور جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے معیشت میں مضبوطی آتی ہے. تو یہ بیٹے ایک کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے. جب بھی آپ کو آئے تو آپ نے اسی انداز میں اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے.